اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق مدنی قاعدے میں ہے۔ مدنی قاعدے میں سب سے پہلے ہم آج حروف کے مخارج پڑھیں گے۔ مخرج کا لغوی معنی نکلنے کی جگہ ہے، اور اصطلاح تجویز میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ مخارج کی تعداد کے بارے میں ائمہ کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت امام خلیل بن احمد فراہیدی رحمۃ اللہ علیہ اور اکثر ائمہ کرام کے نزدیک مخارج کی تعداد 17 ہے۔ سب سے پہلے آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں مخرج کا نام، حروف کے القاب، مخارج۔ یہ 4 چیزیں ہیں جس میں ہم نے سب سے پہلے مخرج کا نام نیچے دیکھیں گے۔ مخرج کا نام ہے حلقی مخرج۔ سب سے پہلے حروف آتے ہیں حمزہ، حمزہ، یہ واحد 2 حروف ہیں جو حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ حمزہ، حمزہ، جب آپ اس کو خود پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ دونوں حروف حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ حمزہ، حمزہ، حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ اسی طرح نیچے آئیں تو آپ دیکھیں عین، عین، یہ 2 حروف حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ عین، عین، حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ عین، حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ اسی طرح نیچے آئیں، دیکھیں غین، غین، حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ اس کو حروف کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ دونوں حروف حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ غین، غین، حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ غین، حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ اسی طرح دوبارہ ہم اس کو ایک دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں۔ جیسے کہ سب سے پہلے ہے حلقی مخرج حمزہ، حمزہ، حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ دونوں حروف حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوں گے۔ جیسے کہ آپ ان کو پڑھیں گے، خود پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ دونوں حروف حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ حمزہ، حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ اسی طرح نیچے آئیں، دیکھیں عین، عین، حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ دونوں حروف حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوں گے۔ جب آپ ان دونوں حروف کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ دونوں حروف حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ عین، عین، حلق کے درمیان والے حصے سے حروف ادا ہوں گے یہ دونوں۔ اسی طرح نیچے دوبارہ آئیں، دیکھیں غین، غین، یہ دونوں حروف حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوں گے۔ جب آپ ان کو پڑھیں گے حروف کو
تو آپ کو خود پتہ چلے گا یہ سارے حروف جو ہم نے پڑھے ہیں یہ کہاں سے اور کس حلق سے جو ہے یہ ادا ہوتے ہیں۔ غین خا حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ تو اسلامی بھائیوں دیکھیں، سب سے پہلے جو حروف کے مخارج ہیں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں۔ جیسا کہ ہم حروف کو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہر حروف کی پہچان کیا ہے، یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں اور ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو اسی لیے سب سے پہلے ہم نے حروف کے مخارج ادا کیے ہیں، اور آج کا سبق ہمارا یہاں تک ہوگا، اور کل انشاءاللہ ہم اسی طرح جو ہے آگے حروف کو لے کے چلیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ ہر حروف کی پہچان کیا ہے اور ان کو کہاں سے ادا کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے جو ہم نے آج کا سبق پڑھا ہے، آج کا جو ہمارا لیسن ہے، آپ نے ان پہ توجہ کرنی ہے اور آپ نے ان کو پڑھنا ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ حروف کہاں سے اور کون سے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ تو اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تو انشاءاللہ ہماری کل ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔